السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا مالک اور مختار ہے، رب العالمین ہے۔ اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام بھیجو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر اس ریگستان کے سنگریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، شمع اسلام کے پروانوں، دین اللہ کے سپاہیوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، قرآن مجید میں عنوان کے مناسبت سے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ چونکہ میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت،
زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے. جیسے اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو دو آنکھ نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور دونوں ہونٹوں کے درمیان ایک زبان ہم نے عطا نہیں کی. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے. اللہ تعالی انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء رکھے ہیں. ان اعضاء میں سے جو سب سے بڑی اہمیت رکھنے والی اور سب سے نرم بغیر ہڈی کے اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے وہ زبان ہے. ویسے اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں میں سے اللہ تعالی زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت عطا کیا ہے. انسان کے جسم میں جو زبان ہے وہ بہت چھوٹی ہے. جانوروں کی زبان بہت لمبی ہے. جانوروں کے زبان میں انسان کی زبان میں بہت ہی فرق ہے. چونکہ جانوروں کے اندر بہت لمبی زبان ہے لیکن بولنے سے قاصر ہیں، گفتگو کرنے سے قاصر ہے، دوسروں کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتے. اور اسی طرح انسان کو اللہ تعالی نے زبان دیا ہے تو اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. چونکہ یہ زبان 32 دانتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا. علم القرآن وخلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. وعلمہ البیان، اور بولنے کا سلیقہ سکھایا، بات چیت کرنے کا سلیقہ سکھایا، بیان کرنے کا طریقہ سکھایا، خطاب کرنے کا طریقہ سکھایا، گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا. اس لیے انسان کو اس زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. ورنہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جن کے اندر زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے. لوگ اس کو گونگا کہتے ہیں، لوگ اس کو موکے کہتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالی نے بولنے کا، بات چیت کرنے کا سلیقہ دیا ہے تو اس زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا، اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے، صحیح بات کرے، او لیصمت، صحیح بات، سچی بات، ٹھیک بات، درست بات نہیں کر سکتا ہے، او لیصمت، چاہیے کہ اس کو خاموش ہو جائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ انسان کو اور خاص کر مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کنٹرول کرنا اور اس کو اپنے قابو میں رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ زبان جب بے لگام ہو جاتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس زبان سے ہم قرآن کا درس دے سکتے ہیں، اس زبان سے ہم حدیث کا درس دے سکتے ہیں، اس زبان سے ہم دوسروں کو اچھی بات بول سکتے ہیں، اس زبان سے لوگوں کو صحیح راہ پر لا سکتے ہیں، اس زبان سے ہم برائی سے روک سکتے ہیں، اس زبان سے ہم اچھائی کا حکم دے سکتے ہیں، اور اس زبان سے ہم سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ زبان کی اگر ہم حفاظت کریں، اگر زبان بے قابو ہو جائے، زبان کو کنٹرول نہ کرے، تو اس زبان سے ہم دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس زبان سے ہم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، اس زبان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اس زبان سے ہم غیبت کر سکتے ہیں، اس زبان سے ہم نا اتفاقی پیدا کر سکتے ہیں، اس زبان سے ہم گالی گلوچ دے سکتے ہیں، اس زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا کر شرک کی طرف آمدہ کر سکتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ صحابی رسول عقبہ بن عامر، صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو عقبہ بن عامر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جس وقت ان کی ملاقات ہوئی، فَخَلْقُ مَنْ نَجَاهْ یا رسول اللہ، صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، نجات پانے کا ذریعہ بتائیے، چونکہ میں جہنم سے نجات پانا چاہتا ہوں اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتائی۔ ویسے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو 3 باتوں کی ترغیب دلائی، 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک، تیری زبان کو تو اپنے قابو میں رکھ، اے عقبہ اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنے زبان کو کنٹرول کر، جیسے چاہے ویسے مت بول،
جب بولنا ہے تو تول کر بول، جب بولنا ہے تو سوچ کر بول، جیسے چاہے اپنی زبان کو نہ چلا، جیسے چاہے اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا، بلکہ سب سے پہلے اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنے زبان کو کنٹرول کر۔ یہ سب سے پہلی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تو اپنے گھر میں رہو، جب تو ڈیوٹی سے آ جائے، جب تو کاروبار سے آ جائے، جب تو دکان سے آ جائے، جب ڈیوٹی ختم کر کے تو اپنے گھر میں آ جائے، گھر میں آنے کے بعد گھر کی ذمہ داری ادا کر، بیوی کی ذمہ داری ادا کر، اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا کر۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، وقت ملنے پر کپڑے بدل کر بازار کی طرف نکل جا، دوستوں کی طرف گپ شپ کرنے لگے، دوستوں کی طرف نکل جا، بیوی کا نہ خیال کر، بچوں کا خیال نہ کر، بلکہ ٹائم پاس کر کے وقت ضائع کر کے پھر ایسا نہ آ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو دوسری جو اہم چیز بتائی کہ گھر کی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، گھر کے بارے میں خیال کرنا ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمائی وَبْكِي عَلَىٰ قَطِيَتِكَ، جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے، جب تجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال، اپنے اللہ کے دربار میں آ کر رو، گڑ گڑا اور اپنی غلطیوں کی معافی چاہ رب العالمین کے دربار میں۔ کیا بہترین نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زبان پر کنٹرول کرنے کی، حفاظت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفیان بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات مجھے بتائیے، ایک ایسی بات مجھے بتائیے، اس بات کو اپنا کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور دنیا میں مضبوطی کے ساتھ اسی پر قائم رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، پھر تو کہے میرا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم و دائم رہ۔ سفیان بن عبداللہ نے پھر سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے تعلق سے کس چیز پر خوف ہے، کس چیز پر آپ کو ڈر لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا اس سے مجھے خوف ہوتا ہے، اس سے مجھے ڈر ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان بے قابو ہو جائے اور لوگوں کو جیسے چاہے ویسے بکنے لگو۔
تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نفل صدقے عطا کرتی ہے، نیکیاں کے بہت سارے کام کرتی ہے، لیکن وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، زبان کو اس نے خوابوں میں نہیں رکھا، بلکہ اس زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی پڑوسی کو گالی گلوچ کرتی ہے، اور پڑوسی اس سے بدظن ہو گیا ہے اور اس سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اور یہ عورت بڑی نمازی ہے لیکن زبان کی اچھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، نمازی ہے، کبھی کبھی نفل ادا کر لیتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کبھی کبھی نفل صدقہ بھی کیا کرتی ہے، لیکن زبان کی بہت اچھی ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اس کی زبان سے پڑوسی حفاظت میں ہے، پڑوسی خوش ہے، اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، نماز سے آدمی صحیح راہ پر اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کو کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر اس کی زبان صحیح نہ رہی، زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے، زبان سے گالی گلوچ دیتا ہے، زبان سے بکواس کرتا ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے، غیر مسلم کو تکلیف دیتا ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے نہ اس کا روزہ کام آ سکتا ہے، نہ اس کا صدقہ کام آ سکتا ہے، نہ اس کی نماز کام آ سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے جہنم میں جا کر آگ میں جلنا ضروری ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر زبان کی ہم حفاظت کریں تو اس زبان سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس زبان سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت نہ کریں تو اس زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، زبان سے اچھی گفتگو کرنا، زبان سے صحیح بات بولنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہونے لگتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو آج کنٹرول میں ہو جا، ورنہ تیری طرف سے ہم ہلاک ہو جائیں گے، تیری طرف سے ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب شام ہوتی ہے تو شام میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ تمام اعضاء اے زبان تو اپنے آپ کو کنٹرول کر، ورنہ تیری طرف سے ہم کیا ہے، تو بے قابو ہو گئی تو ہم کیا ہے، ہم بھی بے قابو ہو جائیں گے اور تیری وجہ سے ہم تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ حقیقت ہے، اگر کوئی آدمی اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، کوئی آیا اور آ کر اسے کہہ دیا تو یہ بھی کہنے لگتا ہے، اور زبان سے کہنے کی وجہ سے دونوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں،
اس زبان سے برے الفاظ، اس زبان سے گالی گلوچ، اس زبان سے بہت کچھ کہنے کی وجہ سے کبھی سر پر مار پڑتی ہے، کبھی پیٹھ پر مار پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پر مار پڑتی ہے، کبھی پیر پر پڑتی ہے، کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل کردار زبان ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان جو دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کو روکے رکھنا، کنٹرول کرنا ضروری ہے، چونکہ ہم اپنی زبان سے جیسے چاہے ویسے بک دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی تم اپنی زبان سے الفاظ نکال کر بولتے ہو، جب بھی اپنے زبان سے گفتگو کرتے ہو، کوئی بھی لفظ نکالتے ہو، تو فوراً دائیں اور بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، زبان کی حفاظت کیجئے، اس زبان سے دوسروں کو اچھی نصیحت کیجئے، اس زبان سے نرمی گفتگو کیجئے، کیونکہ یہ زبان 32 دانتوں کے درمیان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دانتوں کے درمیان بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو یہ 32 دانتوں کو پار کر کے کسی کا سینہ چاک کر دیتی ہے، کسی کو قتل کر دیتی ہے، کسی کو تلوار دلا دیتی ہے، کسی کے خاندان کو بچھڑا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج ہم جب بھی کاروبار کریں تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر تجارت کرنے سے فائدہ ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جھوٹ بول کر تجارت کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بول کر تجارت میں 1000 روپے بھی کمایا اور اس کے عوض صحیح الفاظ اور صحیح استعمال اور جھوٹ کے بغیر، جھوٹ کا سہارا لیے بغیر صحیح زبان کا استعمال کر کے صحیح طور پر آپ نے وہ چیز فروخت کیا، 100 روپے میں فروخت کیا، تو وہ 100 روپے کے عوض 1000 روپے کی اس میں برکت ہوگی، اور 1000 روپے جھوٹ بول کر آپ فروخت کرنے سے اس میں 100 روپے کی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، دونوں ہونٹوں کے درمیان، اور اسی طرح دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، تو میں اس کو جنت میں لے جانے کا ذمہ دار بنتا ہوں، میں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، جنت میں لے جانے کا میں ذمہ دار بنتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ اگر یہ زبان کی حفاظت کریں گے، اس زبان کا صحیح استعمال، اللہ کا ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور حدیث کا درس، قرآن کا درس، اچھی گفتگو، نرمی گفتگو اگر کریں گے تو اسی زبان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں اس کو لے جانے کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں رانوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت میں لے جانے کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، دیکھنے میں یہ زبان بہت چھوٹی ہے، بغیر ہڈی کے پیدا کی گئی ہے،
لیکن یہ چھوٹی زبان کو ہم بہت کچھ اس زبان سے کر سکتے ہیں. اس زبان سے ہم خاندان کو ملا سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے ہم اتفاق پیدا کر سکتے ہیں. اس زبان سے ہم بھائی کے اندر محبت پیدا کر سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے ہم میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کر سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے ہم بہت کچھ ادا کر سکتے ہیں. اگر اس زبان کو ہم کنٹرول نہ کریں، بے قابو ہو جائے، تو اس زبان سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ خاندان بچھڑ سکتا ہے، اور اسی طرح اولاد بچھڑ سکتی ہے، ماں باپ بچھڑ سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، زبان کی حفاظت کیجیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو. جو لوگ سچ بولتے ہیں ان سچوں کے ساتھ رہو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی سچ بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا ساتھی صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور انبیاء کے ساتھ رہے گا جو سچ بولنے والا انسان. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کی حفاظت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے. اس زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کیجیے. اس زبان سے قرآن کی تلاوت کیجیے. اس زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کثرت سے کیجیے. اس زبان سے قرآن کا درس دیجیے. اس زبان سے حدیث کا درس دیجیے، اور اس زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو صحیح اس زبان کے ذریعے سے صحیح استعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زبان سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زبان کے ذریعے سے ہمیں نرمی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.